السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عامر نذیر۔ کسی بھی ملک کا آئین اس کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جس طرح ایک عام انسان کے لیے ہوا، پانی، خوراک۔ آئین کسی بھی ملک کے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہوتا ہے۔ وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے، اس ملک کی حکومتوں کے لیے ایک راستہ دکھاتا ہے کہ آپ نے اس راستے پر چلنا ہے اور اس راستے پر نہیں چلنا۔ آپ کی معاشرت ہو، آپ کی سیاست ہو، آپ کی اکانومی ہو یا آپ کے عالمی تعلقات، آپ نے آئین میں متعین کردہ اصولوں کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے۔ اور جب ہم سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں، چاہے وہ نیشنل پالیٹکس ہو، چاہے آپ کی عالمی سیاست ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے آئین کو مقدم رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہر پاکستانی کا آئین کو جاننا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے کی کڑی میں ہم نے اپنے اس چینل پہ آئین کو پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج ہم اس کو باقاعدہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں نافذ العمل ہوا تھا، جو 1962 میں منسوخ ہوا۔ 1962 میں دوسرا آئین انیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا آئین 1973 میں نافذ العمل ہوا، جو تمام شورا کے ممبرز نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا۔ اس آئین میں آج تک 25 ترامیم ہو چکی ہیں۔ آخری ترمیم مئی 2018 میں ہوئی تھی۔ اس آئین کے 280 آرٹیکلز ہیں اور اس کے 5 جدول ہیں جو اس کے اینڈ میں اٹیچ ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے آئین کو آرٹیکل بائی آرٹیکل لے کر چلیں گے۔ 280 آرٹیکلز ہیں تو ہم اس پر 280 ویڈیوز بنائیں گے۔ اس آئین کا آغاز پری ایمبل سے ہوتا ہے، جس کو ہم سادہ لفظوں میں دیباچہ بولتے ہیں۔ دیباچہ میں قرارداد مقاصد کو ایز اٹ ایز شامل کیا گیا ہے۔ قرارداد مقاصد کیا ہے؟ پاکستان کو آزادی کے بعد جب ملک چلانے کے لیے آئین کی ضرورت محسوس ہوئی تو انڈین ایکٹ 1935 کو عارضی طور پر اڈاپٹ کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے آئین بنانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اس کے لیے جو سب سے پہلا کنسنسس ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا، جس کو قرارداد مقاصد کہتے ہیں، 12 مارچ 1949 کو منظور ہوا۔ اسی قرارداد مقاصد کو پاکستان کے اس آئین میں پریمبل کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اس پریمبل کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو اس میں ہمیں ماڈرن دنیا کی انسانیت کے تمام اصول ملتے ہیں۔ پریمبل میں کیا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلق العنان ہے، تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں یا اس ملک میں لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے یہ اختیار اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کریں گے۔ لوگ اپنے نمائندے خود چنیں گے اور ان کو ملک چلانے کا اختیار دیں گے، اور یہ اختیار ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہوگا۔ تمام مسلمان اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں، شرعی اصولوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ اسی طرح تمام اقلیتیں اپنے مذہبی شعائر کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے آزاد ہوں گے، وہ اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کر سکیں گے۔ تمام مسلمان ملکوں غیر مسلمان ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں گے، برابری اور مساوات کی بنیاد پر تعلقات ہوں گے۔ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہوں گے۔ عدلیہ آزاد ہوگی، کسی کا حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا، میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکے گی۔ یہ بنیادی اصول ہیں اس پریمبل کے جو قرارداد مقاصد میں طے کیے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کا آئین شروع ہو جاتا ہے آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 280 تک، جس کو ہم ایک ایک آرٹیکل کر کے ایک ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں یہ ایک تعارف تھا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آرٹیکل 1 سے سٹارٹ کریں گے، اور اس کی جو آخری ویڈیو ہوگی وہ 280 ہوگی، جس میں ہم آرٹیکل 280 ڈسکس کریں گے۔ اگر اس میں آئندہ فیوچر میں کوئی ترمیم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بھی اس کا حصہ بنائیں گے۔ اس آرٹیکل کو یعنی آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 280 تک ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس کی ترامیم پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ جو 25 ترامیم ہوئیں وہ کب ہوئیں اور ان میں کیا کیا تھا،
اور ان کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، اس ساری چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تمام اسٹوڈنٹس، تمام پاکستانی، آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک کی سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں، اپنے بحث مباحثہ میں اپنے معاشرے کو ڈسکس کرتے ہیں، اپنی اکانومی کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو میں عالمی تعلقات کو لے کے آتے ہیں، تو آپ کو ہر صورت میں اپنے آئین کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی یہ کوشش جاری رکھیں گے اور آنے والی ویڈیوز میں اپنا آئین ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم۔